अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कबीरवाला ले चलते हैं जो कि खानेवाल की तहसील है और ये आम के बागात के लिए मशहूर तहसील है। और यहाँ पर जो सबसे मशहूर फैमिली है वो गर्देजी फैमिली है, जिनके बागात जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे पुराने बागात भी इसी फैमिली के इस तहसील में है। तो आज हम यहाँ पर आपको सैयद हसन रज़ा गर्देजी एक यंग मैंगो ग्रोअर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। उनसे हम ना सिर्फ आपकी मुलाकात कराएंगे बल्कि उनके बागात का विज़िट करेंगे और उसमें जो मसाइल हैं उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी इकसाम जो वहाँ काश्त कर रखी हैं उसके मुतालिक भी आपको तफसील बताएंगे। तो आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ जनाब सैयद हसन रज़ा गर्देजी साहब मौजूद हैं। गर्देजी फ्रूट फार्म के ऑनर हैं और यहाँ पे इनके पास तकरीबन 100 एकड़्स पर जो है वो मैंगो आर्चर्ड मौजूद है और मज़ीद जो है वो तकरीबन इतने ही एकड़्स पर ये लगाने का इरादा रखते हैं। चीज़ों को अब मैनेज कर रहे हैं और किस चीज़ की आप यहाँ कमी महसूस कर रहे हैं अपने मैंगो आर्चर्ड में? सर मुझे एक्चुअली 4-5 साल हो गए हैं इस लैंड पे आए हुए और लेकिन जो इशू मुझे यहाँ आ रहा है वो बेसिकली वो एक हमारी सराइकी में कहते हैं पक्के वाट रकबे का और ओवर इरिगेशन और मुँह साड़ी और इन सब चीज़ों का है जो कि अब आज आपके मुशाहिदे में सब चीज़ें आई हैं। आपके साथ भी मैंने सारा विज़िट किया है तो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको तकलीफ़ दी थी कि आप हमें इसका तरीका बताएं और समझाएं। आपके पास ये माशाल्लाह बड़ी आपने अच्छी एनवायरनमेंट बनाई हुई है ऑफिस की, तो ये आपको ख्याल कैसे आया? एक्चुअली हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सारे बाहर रहे हैं और जिसकी वजह से शायद हमारा एटमॉस्फेयर वो रहा नहीं शहरों से बाहर निकलने वाला। तो जब इस फील्ड में आना था तो उसके अपने मुताबिक उसको सेट कर लिया ताकि इंटरेस्ट बहाल रहे और कंफर्टेबल स्टाइल हो, बैठने का भी ज़रा कंफर्टेबल हो और काम करने का भी मज़ा आए। तो आप फ्यूचर में जो है इसकी कंपनी बनाकर और इसको मज़ीद अपग्रेड करना चाहेंगे अपने सिस्टम को? जी, मैं एक्चुअली इसको इंडस्ट्रियल उस पर लेके जाना चाह रहा हूँ। हम इसको प्रॉपर एक रजिस्टर्ड फॉर्म, रजिस्टर्ड कंपनी, एक इंडस्ट्रियल स्टाइल पे जाके प्रॉपर काम करेंगे और उसके ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह 2-3 साल। असल में जो यहाँ की इन्वायरमेंट है जो गांव के लोगों की, उसको अप करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो उस सिलसिले में एक HR डिपार्टमेंट टाइप की चीज़ यहाँ बन जाए ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इस तरह इनको डेवलप करके हम कंपनी भी डेवलप करेंगे और इसको इंटरनेशनल फॉर्म स्टैंडर्ड पे ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप पाकिस्तान की मैंगो को कैसा ग्रेड करते हैं? आप बहुत सारे मुल्कों में जो है वो मतलब विज़िट कर रहे होते हैं और बहुत सारे मुल्कों में आप ज़ाहिर है जहाँ भी जाते होंगे मैंगो के मुतालिक तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप पाकिस्तानी मैंगो को कैसे रेट करते हैं? एक्चुअली हमारा मैंगो का जो टेस्ट है वो शायद मुझे तो बहुत पसंद है अपने पाकिस्तानी मैंगो का। मैं बहुत जगह पे गया, दुबई, यूरोप वगैरह। अभी हमारा लास्ट ट्रिप यूनिवर्सिटी के साथ चाइना का भी लगा और उसमें मैंने ये नोट किया जी। जो टेस्ट है वो हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, जो खूबसूरती है वो और बहुत से मैंगोज़ में बहुत ज़्यादा है। हम उसमें लैग क्यों कर रहे हैं? लैग हम अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से कर रहे हैं। हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस उस तरह नहीं है जिससे हम अपने आम को खूबसूरत भी बना सकें। तो वो डेवलप करना एक मिशन है जो इंशाल्लाह आपके साथ मिलके करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम देने का और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आके लर्न की हैं और बहुत सारे जो चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं उस पर इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे जी ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम गर्देजी फ्रूट फार्म कबीरवाला में मौजूद हैं और ये विज़िट कर रहे हैं जनाब सैयद हसन रज़ा गर्देजी साहब हैं और इनसे काफ़ी अरसे से वादा था, 1 साल हो गया था कि आपके आर्चर्ड को विज़िट करेंगे और माशाल्लाह यहाँ आके
دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور خاص طور پر جو ان کی فور فادرز نے اور جو ان کے والد صاحب نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہاں پر، اور جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک فارم کی انوائرمنٹ ہے جو یہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے نظر آئے گی۔ تو اگر آپ کی فارم کی انوائرمنٹ ہے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فارم کو بزنس ماڈل بنائیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فارم کی انوائرمنٹ کو بہتر کریں، آپ کے جو پیسیج ہے اس کو بہتر کریں، جو آپ کے رہنے کی، بیٹھنے کی، آپ کے ملازمین کی جگہ ہے اس کو اپ گریڈ کریں، تاکہ جو ہے آپ کی جو کام کرنے کی انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی جو ہے اس سٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، اس باغ میں ہم جس ایکڑ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا سا کمزور ایکڑ تھا، اس میں 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کی زمین ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت زمین ہے، اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہت کم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ تقریباً کتنا عرصہ پہلے پانی لگایا ہے؟ تو ہاں، 1 ہفتہ ہو گیا پانی لگایا ہوا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ابھی جو ہے نا پانی لگایا ہوا ہے، کہ اس کا پانی جو ہے بہت جلدی خشک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو جہاں پہ زمین کے ایشوز ہوں، پھر اس ایشو کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹھیکیدار کو آج سے 4-5 سال پہلے جو ٹھیکیدار خود فرٹیلائزر دے رہے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ مختلف ادویات استعمال کرتے ہیں، جس میں پیکلوبیوٹازول جو ہے وہ مین پروڈکٹ تھا، جو کہ پودے کی جو ہے وہ جان نکال لیتا ہے۔ تو اس پروڈکٹ کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پودوں میں بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی آپ کو ایک یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کچھ پودوں کی ٹپس ایسی ہوتی ہیں، یہ کنارے بھی ہو رہے ہیں، ٹپس ہے، ٹپس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوک پلانٹ ہے، یا یہ جو ہے یہ اس کو پانی زیادہ لگ رہا ہے، یا پانی لگا ہوا ہے اور اس کے روٹ سسٹم سے جو پانی ہے وہ پراپر طریقے سے ڈرین نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے اب ہم ٹرینچ بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک سینٹر میں مین ٹرینچ بنا کے، اور اس کے بیڈ کو اور اس کی جو تنے کے قریب چیزیں ہیں اس کو ہم اونچا کر دیں گے، تو اس سے جو ہے ہمیں کافی ساری جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی۔ اس میں کوئی بیماری کا اٹیک نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن جیسے جیسے پودا کمزور ہوگا تو ویسے ویسے جو ہے یہ اس کے اوپر بیماریاں بھی اٹیک کریں گی، انسیکٹ پیسٹ کا اٹیک بھی زیادہ ہوگا، اور فروٹ بھی آپ کا فروٹ پروڈکشن سب سے اہم جو ہمارا ہے وہ جو ہمارا سب سے اہم مہینہ ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ کے حساب سے، تو وہ اکتوبر بھی اس میں ایک شامل ہے۔ تو اس اکتوبر کے مہینے میں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ہم بتا دیں گے۔ اور یہاں بھی ہمارے جو لیاقت صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی ہم ضرور گائیڈ کریں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہم اگلے آرچر میں وزٹ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ایک بتایا سائل کا مسئلہ ہے، دوسرا ہم ایک ایکشن دوائی یوز کر رہے ہیں، اس کا پرابلم ہے، اور تیسرا پرابلم جو ہے وہ ہمارا جو فرٹیلائزر ہے اس کو جو ہے بھی ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ بیلنس کر کے نہیں دے رہے۔ تو اس فرٹیلائزر کو بھی اگر ہم بیلنس کر کے دیں، اور فرٹیلائزر کو زیادہ فرٹیلائزر دینے کی بجائے اس کو اگر ہم بیلنس کر کے تھوڑی کم فرٹیلائزر دیں، اور پودے کا ماحول ہم بہتر کر لیں، تو وہ پھر ہمارا جو ہے نا سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس آرچر کو ہم بہتر کریں گے، اور آپ کو پھر دوبارہ اس ویڈیو کو بھی دکھائیں گے۔ ابھی ہم یہیں پر ہیں ہمارے دوسرے بلاک میں، جہاں پہ پودے بھی ماشاءاللہ بہت ہیلدی ہیں، لیکن پودوں کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، تقریباً کوئی 40 فٹ بھی ہے، 50 فٹ بھی ہے، اور سم پلانٹس جو ہیں ان کی وہ 60 فٹ تک بھی ہائٹ ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا اس کی ہائٹ کو بھی تھوڑا سا کنٹین کر رہے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 10 فٹ تو ہر پودے کو ٹاپ سے کاٹنا چاہیے، تاکہ پودے میں ہوا روشنی کا گزر بھی بہتر ہو، اور اس کی کینوپی جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈیولپ ہو، تاکہ پھل جو ہے وہ اندر لگے اور نیچے لگے، تاکہ وہ پھل ہمارے کام آئے۔ جو 50 فٹ کی ہائٹ پہ ہوتا ہے وہ پھل گرمی سے ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو،
تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. دوسرا اس کو خوراک بھی نہیں صحیح پہنچ رہی ہوتی، تو وہ اتنی کوالٹی کا پھل نہیں ہوتا کہ اس کو ہم جو ہے نا کسی اچھی منڈی میں یا ایکسپورٹ کر سکیں. تو ہمیں ایکسپورٹیبل کوالٹی کے فروٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے. یہاں پر ہمیں لیف کٹر کا بھی ایشو نظر آ رہا تھا کچھ. لیف کٹر اس وقت زیادہ ایکٹیو ہے، لیف رولر ایکٹیو ہے، یا ڈیفرنٹ قسم کی کوئی بھی سنڈی ہے، تو اس کے لیے جو پروڈکٹ ہے وہ اگر آپ بہتر ہے ایمامیکٹن پلس سلیوفنلان، یہ ایک پروڈکٹ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور کمبینیشن بھی ہیں، تو وہ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس لیف مائنر کا ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ نے بائیفینتھرین یا ٹال سٹار جو ہے اس کا سپرے کرنا ہے. اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صفائی اچھی تھی اور پروننگ کسی حد تک بہتر تھی، تو یہاں پہ ہمیں جو ہے اسکیلز کا ایشو نہیں آیا، جو اس سال جو ہے بہت بڑا ایشو تھا ان جگہوں پہ. یہ لیف کٹر کا ہے، لیف کٹر کا. تو اسکیلز بھی اگر کہیں پر نظر آ رہی ہوں تو آپ نے اس کا جو بھی پروڈکٹ سپرے کریں تو آپ اسی پورشن میں کریں جہاں پہ اس کا آپ کو اٹیک نظر آ رہا ہے. پورے باغ کو آپ نے سپرے نہیں کرنا. تو آپ نے اپنی بچت بھی دیکھنی ہے اور اپنے طریقہ کار کو بھی بہتر کرنا ہے، سپرے کرنے کے طریقہ کار کو بہتر کرنا ہے، تاکہ آپ کو افیکٹو کنٹرول ملے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آپ کے اخراجات بھی کم ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اگلے اس میں جائیں گے. ابھی ہم نے یہاں پہ جو ایڈریس کرنا ایشو وہ یہ ہے کہ اس کی ہائٹ اور اس کی جو ہے ہم نارتھ ساؤتھ جو ہے تھوڑی سی پروننگ ایسے کریں گے کہ ہمیں جو ہے نیچے سے لے کے ٹاپ تک جو ہے آسمان بھی نظر آ رہا ہو. 4 فٹ کی گیلری بھی ہمیں بہت ہے کہ ہر سال اگر ہم اس 4 فٹ کی گیلری کو مینٹین کریں. تو